نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل میں اخلاص عطا فرما دے اور ہمیں قرآن مجید سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور کما حقہ قرآن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، ہم سن رہے ہوں، خود پڑھ رہے ہوں، کوئی اور پڑھ رہا ہو، ہمیں قرآن سمجھ آ رہا ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے پہلے با ہے، تو با سے کوئی بات شروع نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب اس سے پہلے ابدأ جو لفظ ہے وہ محذوف ہے، مطلب کہ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے دو اسماء حسنہ وہ ساتھ ذکر کیے ہیں کہ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، یہ اور لفظ یہاں پر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں، جسے صورت الفاتحہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے ترتیب توقیفی کے اعتبار سے۔ ترتیب توقیفی سے مراد وہ ترتیب ہے کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا، مختلف صحابہ نے جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے انہیں لکھا، لیکن اس کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے رہے، اور جب قرآن مکمل ہوا تو صحابہ نے اسی ترتیب کے مطابق اس کو یاد رکھا ہوا تھا کہ جس ترتیب کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا۔ اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اس میں یہ صورت پہلے نمبر پر ہے۔ ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور جو ہجرت سے پہلے صورتیں ہیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد ہیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ایک اس کا رکوع ہے اور 7 آیات ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو نام ہوتا ہے وہ کسی کا بھی تعارف ہوتا ہے۔ اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا آغاز۔ اسے الصلاۃ بھی کہا گیا ہے، اسے سورۃ الحمد للہ رب العالمین بھی کہا گیا ہے، اسے السبع المثانی بھی کہا گیا ہے، ام القرآن بھی، ام الکتاب بھی، القرآن العظیم بھی۔ اس کی بہت فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے کہ ایک آواز سنی، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا ہے
پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ فرشتہ آیا، پھر اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دو روشنیاں آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی، یعنی اس کے اندر جو مضامین ہیں جب آپ پڑھتے ہیں پورے اخلاص سے تو اللہ تعالیٰ ہر پڑھنے والے کو وہ عطا فرما دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی سب سے عظیم صورت بھی قرار دیا ہے۔ اور یہ صورت الشفا بھی ہے کہ روحانی امراض کے حوالے سے بھی اس میں شفا ہے اور جسمانی امراض کے حوالے سے بھی شفا ہے۔ دونوں احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو حدیثیں ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ کتنی اہم صورت ہے قرآن کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا آپ لوگوں میں کوئی دم کرنے والا بھی ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا، وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے پہلے، یعنی ابھی گئے ہو، کیا پہلے بھی دم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ ہم نے کہا کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچے کچھ نہ کرنا، یعنی وہ جو بکریاں وغیرہ ہے اس کا معاملہ یہ کیا ہے، درست ہے لینا یا نہیں درست، یا یہ جو دم کیا یہ صحیح کیا یا نہیں، یہ میں ساری باتیں وہاں سے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے۔ فرمایا کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ دم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو، یعنی یہ جو بکریاں دی ہیں اس نے تو انہیں تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر سانپ کاٹا ہے، اس کا مطلب سانپ کے کاٹنے سے زہر پھیلا ہے تو جسمانی مرض ہوا، اور جسمانی مرض کی رفع کے لیے جو دم کیا جا رہا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کثرت سے پڑھ کے پھونکنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اب وہ پچھلا جسمانی مرض اور اب یہاں پہ ذہنی مرض، کہا کہ جس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، اسے کے گھر والے کہنے لگے کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیر لے کر آئے ہیں، یعنی ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آئے ہیں، وہی لے کر آئے ہیں تو اس میں خیر ہی خیر ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو وہ کہتے ہیں جو بھی نئے مسلمان ہو کے آئے تھے، کہنے لگے میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے آنے والے کو بھی سورۃ الفاتحہ یاد کروائی، سکھائی، اور دوسرا انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنی عظیم صورت ہے، اس سے دم کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا، انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ وہ پچھلی حدیث صحیح بخاری کی تھی اور یہ ابو داود کی ہے۔ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی؟ میں نے کہا نہیں۔
آپ نے فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا، تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کچھ ایسا پڑھ پڑھ پھونکتے ہیں کہ جو باطل ہے، تم نے تو حق کے ساتھ یہ کام کیا ہے، درست کام کیا ہے۔ اس کی بہت ساری احادیث ہیں، اس میں ایک حدیث اور سنا کے تو ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نماز قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا، اور میرے بندوں کے لیے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم یعنی الرحمن الرحیم کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے کہ جو اس نے سوال کیا، یعنی اس نے میرے سے مطلب کہ ہدایت مانگی ہے تو میں ضرور اسے ہدایت عطا فرماؤں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلا جو ہے لفظ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیونکہ اصلاً اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، انسان اسی سے نئی اشیاء بناتا ہے۔ خام مال کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ تو خام مال جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس سے نئی میکنگ کرتا، تو اس لیے پالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ بڑا مبارک کلمہ ہے الحمدللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر خطبے کی ابتدا بھی اسی لفظ سے کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد سے کیا کرتے تھے۔ کھانا کھاتے تب بھی الحمدللہ، اور اسی طرح جب سو کے اٹھتے اس وقت بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور تو اور جب لوگ جنت کے اندر ہوں گے تو اس وقت بھی، جس وقت لوگ آپس میں جدا ہوں گے، تو اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 10 میں یہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا، یعنی یہ جنتیوں کا کلمہ ہے۔ الحمدللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بتائی کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو اسی کی پھر عبادت بھی کرنی چاہیے۔ دوسری بات فرمائی کہ الرحمن، اور تیسری بات فرمائی الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو کہ اسماء حسنہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ درندہ اپنے بچے کو نہیں کھاتا۔ اب دیکھیں شیر سب کو کھاتا ہے، لیکن جب اپنے بچے کو منہ میں ڈالتا ہے تو اس کو وہ نہیں کھاتا۔ تو یہ
درندے کا اپنے بچے کو نہ کھانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ دیکھ لو تم جو بھی ظلم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس ظلم کی سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ملے گی۔ وہ مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، یعنی جو قیامت کا دن ہوگا اس دن سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کا جو بدلہ بنتا ہوگا وہ دے دیا جائے گا۔ اس لیے اگر دنیا کے اندر کسی شخص کو نیکی کرنے کے اوپر یا صبر کرنے کے اوپر کوئی ظاہری اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا تو کل قیامت کے دن اس کی بہترین جزا بھی اس کو ملے گی۔ جیسے رمضان کے اندر سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، سامنے چیزیں موجود ہوتی ہیں، وضو کرتے ہوئے پانی منہ میں جاتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ روزہ ہے، تو پھر اس کا بدلہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے نا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی جو ظلم کرے گا اس کا بدلہ بھی اس دن سب کچھ پورا پورا دے دیا جائے گا، اور جو نیکی ہوگی اس کا بدلہ بھی حقیقی بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصل میں یہ لفظ تھا نعبدو کا، تو نعبدو کا ترجمہ تھا ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ اب یہ اس کے اندر ایک اشارہ یعنی کچھ ہو سکتا تھا، ایک شائبہ ہو سکتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو کسی اور کی بھی ہو سکتی تھی۔ تو اس کاف کو، جس کو ضمیر متصل کہتے ہیں، اس کو پہلے لے آئے کاف کو، اور وہ اس پہلے آ نہیں سکتی تو اس لیے پہلے ایا کا لفظ لگا دیا، تو بن گیا ایاک نعبدو۔ تو یہ جو بعد والا کاف ہے جو پہلے لے کے آئے تو اس وجہ سے اس میں خاص ہو گیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ایا کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، عام طور پر یہ ترجمہ پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ایا خاص کا تیری، نہیں، یہ کاف بعد میں تھا اور کاف پہلے آ گیا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں صرف۔ اور چونکہ صرف اکیلا کاف پہلے آ نہیں سکتا تو اس لیے اس سے پہلے ایا لگایا جاتا ہے۔ جیسے یہ 14 ایسے ضمائر ہیں جن کو عرف عام میں آپ الفاظ کہہ لیں، یہ بعد میں آتے ہیں، لیکن جب ان کو پہلے لایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایا لایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ جہاں آپ یہ لفظ ایا دیکھیں تو اسی وقت خیال کریں کہ یہی معاملہ ہوگا کہ وہ بعد میں آنے والا پہلے آیا ہے، اس لیے ایا ہے، وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ، ایا یتعبدون، اس طرح کے جہاں جہاں کے لفظ آئیں گے وہاں پر آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ خاص کرنے کے لیے ہے۔ تو ایا نہیں ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ پہلے آیا ہے کاف، اس وجہ سے اس کا ترجمہ ہے کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ صرف کہہ رہے ہیں تو ذہن میں لے کر آئیں کہ کاف پہلے آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہے صرف، یعنی صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نعبدو میں جہاں نون آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا ہم۔ ساتھ ساتھ کچھ ترجمے کے اصول بھی سمجھتے جائیں جو علامات کے ذریعے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے اصول جو میں تکرار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ لگنے شروع ہو جائیں۔ جہاں نون آتا ہے، نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور اگر یہ آ جائے جس کو عربی میں یا کہتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، اور اگر تے یعنی جس کو عربی میں تا کہتے ہیں وہ آ جائے تو تم، اور اگر الف آ جائے جس کو حرکت والے کو حمزہ کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں۔ یہ میں ترجمہ بہت آسان ہے، جیسے انگریزی میں بھی آئی ہوتا ہے اور اردو میں الف کہلاتا ہے، لیکن عربی میں حرکت والے الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو اگر لفظ آ جائے کہیں یعبدو تو یہ چونکہ یا پہلے آ رہا ہے تو ترجمہ ہوا وہ، ان کو کسی جگہ کے اوپر لکھ لیا کریں۔ اور اگر تا پہلے آ جائے تعبدو تو تم عبادت کرتے ہو،
یعبدو وہ عبادت کرتے ہیں، تعبدو تم عبادت کرتے ہو، اور اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ علامات سے ترجمہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور کاف کا ترجمہ ہوا تیری، اور خاص تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ واو اور ایا کا، تو کا آ گیا ایا سے، ایا کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل لفظ ہوگا نستعینو کا، تو کاف پہلے آیا تو مطلب ہے کہ صرف، صرف کا تیری ہی، نستعین تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، نستعین مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات کو مکمل کرتے ہیں کہ یہاں پہ اسی طرح نستعین لفظ آیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نون کی وجہ سے ہم آیا ہے، یا ہوتا تو وہ آنا تھا، تا ہوتا تو تم آنا تھا، اور الف یعنی جس کو حمزہ کہتے ہیں وہ ہوتا تو میں آنا تھا ترجمہ۔ تو نون ہے تو ترجمہ ہوا نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور آگے کہیں سین تے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، جیسے استغفار، سین تے آ گیا مطلب مغفرت کا طلب کرنا، تو نستعین اعانت طلب کرنا یعنی مدد طلب کرنا۔ تو ترجمہ ہوا ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اصل ترجمہ یہ کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم صرف مدد طلب کرتے ہیں۔ اب مدد طلب کرنا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہے۔ جو تحت الاسباب ہوتی ہیں چیزیں، اس کے اندر جب ہم کسی سے کوئی چیز کہتے ہیں، کسی کے پاس پانی کہیں موجود ہے تو اس کو کہنا کہ یہ پانی کا گلاس مجھے دے دو، تو یہ تعاون کہلاتا ہے، جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ تعاون ہوتا ہے، یہ تحت الاسباب ہے۔ اور جو خالص اللہ سے ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، جب کوئی سبب نہیں ہے پھر مانگنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، یعنی بارش ہے تو بارش اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی، اولاد ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی، رزق کی فراوانی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی، تکلیفوں کا دور کرنے کی دعا ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی۔ تو یہ جو مدد طلب کرنا ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو۔ انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے۔